الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہے، رحمان و رحیم ہے، غفور و غفار ہے، ستیر و جبار ہے، عظیم اس کی شان، پیارے اس کے نام، بے عیب اس کی صفات۔ وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہوائیں اس کے حکم سے چلتی ہیں، بادل اس کے حکم سے جمع ہوتے ہیں، بارشیں اس کی رحمت ہیں، اور کبھی بارشوں کو عذاب بنا کر بھی وہ نازل کرتا ہے، مانگنے والوں کو دیتا ہے، بیماروں کو شفا یابی سے نوازتا ہے، بے اولاد کو صاحب اولاد بناتا ہے، مظلوموں کی مدد کرتا ہے، ان کی دعائیں جلدی سنتا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ پریشانیاں، مصیبتیں اس کے حکم سے دور ہوتی ہیں، آسانیاں، راحتیں، خوشیاں اس کی اجازت سے آتی ہیں۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کا نزول فرمایا، اور جن کو خاتم الانبیاء والرسل بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ آپ کے ساتھ رسالت کا سلسلہ ختم ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
29 ربیع الاخر 1446 ہجری مطابق 1 نومبر 1 نومبر 2024 عیسوی بصیرہ ایکیڈمک کورس کے لیول 2 میں آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے اپنے اس دعویٰ سینٹر کی مسجد میں آپ بیٹھے ہیں علم کے طلب میں، اور آپ بیٹھی بھی ہیں خواتین طالبات علم کے طلب میں۔ ٹھنڈا موسم ہے، بادل ہیں، بارشوں کے آثار ہیں، لوگ گھروں میں رہنا، بعض لوگ گرم بلینکٹ میں سونا، اچھا ناشتہ کرنا گھر میں بیٹھ کر پسند کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بستر چھوڑا، گھر چھوڑا، ریڈ الرٹ بھی ہے بارش کے خبریں، آپ دعویٰ سینٹر تشریف لائے۔ اگر یہ کسی بات کی دلیل ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دلوں میں علم کا شغف ہے، علم سے محبت ہے، اور اس کے لیے آپ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس آمد کو قبول فرمائے، اس علمی محبت سے راضی ہو جائے اور مقصد پورا فرما دے، نافع علم ملے اور قبول کیے جانے والے عمل کی توفیق بھی مل جائے، آمین یا رب العالمین۔ لیول 2 میں جو 3 سبجیکٹس ہم پڑھ رہے ہیں، توحید، فقہ، توحید، حدیث اور فقہ۔ توحید میں اسلامی عقیدہ، اسلامی عقیدے کی بنیاد، ایمان کے ارکان ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ 6 ہیں۔ اسلامی عقیدے کی بنیاد 6 چیزوں پر ہے۔ ایمان کے ارکان یہی 6 چیزیں ہیں۔ ایمان باللہ جو ہم پڑھ چکے، ایمان بالملائکہ جو ہم پڑھ چکے، ایمان بالکتب والایمان بالرسل آج پڑھیں گے، 4 ہو گیا۔ ایمان بالیوم الآخر 5، ایمان بالقدر 6 عربی میں۔ اردو میں اللہ پر ایمان لانا پڑھ لیے، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا پڑھ لیے، کتابوں پر ایمان لانا آج پڑھیں گے، رسولوں پیغمبروں پر ایمان لانا آج پڑھیں گے، قیامت پر ایمان لانا اگلے جمعے پڑھیں گے انشاءاللہ، تقدیر پر ایمان لانا اس کے بعد والے جمعے پڑھیں گے۔ یہ اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے، ایمان کے ارکان ہیں۔ جو اس کو سمجھ لے اس کو عقیدہ سمجھ میں آئے گا۔ عقیدہ عقیدہ عقیدہ، اللہ اکبر۔ کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ عبد الرحمن اپنی جگہ پر بیٹھو۔ کتابوں پر ایمان، عبد الرحمن کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر تصدیق ہو، پکا یقین ہو، اس بات پر پکا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے چند کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ ذکی صاحب سمجھ میں آ رہا؟ تقدیر پر ایمان آگے آ رہا ہے۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اس بات پر پختہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور اس بات پر ہمارا ایمان ہو کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے یہ پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے
یہ جو کتابیں ہیں یہ اس میں اللہ کا کلام ہے، حقیقت میں اللہ نے بات کی ہے آواز کے ساتھ، حروف کے ساتھ، یہ بھولنا نہیں۔ ہاں کتب، کتابوں پر ایمان، لکھتے ہیں الکتب التی انزلها تبارک و تعالی علی رسلہ رحمۃ للخلق وہدایۃ لہم لیصلوا بها الى سعادتہم فی الدنیا والآخرہ۔ کتابوں پر ایمان لانے سے مراد، صاحب کتاب لکھتے ہیں، وہ کتابیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کیا ہے مخلوق پر رحم کرتے ہوئے اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے، تاکہ وہ ان کتابوں کے ذریعے دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کریں۔ یہ ہے کتابوں۔ ان کتابوں میں آخری کتاب اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ یاد رکھنا، قرآن اللہ کا کلام ہے، حقیقت میں اللہ نے بات کی ہے، آواز والی بات، حروف والی بات، آواز اور حروف والی، حروف ورڈز، الحمدللہ رب العالمین حروف ہی ہیں۔ الف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حرف پر 10 نیکیاں، ہے نا حدیث؟ حروف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حرف پر، قرآن کے پڑھنے پر 10 نیکیاں، ایک حرف پر کتنی نیکیاں؟ 10۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، ولیکن اقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولیکن اقول، میں یہ کہتا ہوں الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف ایک حرف ہے عبد الرحیم، لام دوسرا حرف ہے شایان بیٹے، میم ایک حرف۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی حقیقت میں آواز والی، حروف والی۔ جبریل علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ سے اللہ کا کلام سنا۔ جبریل علیہ السلام نے فیصل بھائی ڈائریکٹ اللہ سے اللہ کا کلام سنا، اور جیسے سنا ویسے پہنچا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوری امانت کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ پہنچا دیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب جو قرآن پرنٹ ہو رہا ہے یہ سینوں میں محفوظ ہے، جیسے ماشاءاللہ ہمارے پاس حافظ بچے ہیں۔ اس کلاس کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے، اس میں کتنے بچے حافظ ہیں ابھی میں بتاؤں گا، ہاتھ اٹھاؤ وہ بچے جو حافظ ہیں، مکمل کیا ہے یا آدھا کیا یا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھائیے۔ یہ دیکھیے 1 2 3 4 5 6، اللہ اکبر، 7 8۔ اس وقت 9 بچے میرے سامنے ہیں، 9 نے 10 بچے، 10 بچوں میں 8 بچے حافظ ہیں۔ اللہ، کتنے؟ یہ اس کلاس کی خوبی میں سے 10 بچے ہیں، یہ سب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ان میں سے دیکھیں 10 میں سے 8 حافظ قرآن ہیں۔ یہ اس کلاس کی خوبی ہے۔ مبارک ہو آپ کو ایسی کلاس میں بیٹھنا جہاں یہ پیارے پیارے ٹمٹماتے ہوئے آسمانی ستارے۔ لیڈیز میں سنیے، ابو عبدالعزیز بتا رہے ہیں، ابو عبداللہ، اوپر بچیاں 3 حافظ قرآن، اللہ، یہاں 8 وہاں 3، کیا کلاس ہے بھائی۔ اور پھر اس کلاس کی اور ایک، اس میں بزرگ بھی ہیں، اس میں نوجوان بھی ہیں، اور اس میں بچے بھی ہیں۔ ایسی کلاس ہے جس میں باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ داماد بھی رہیں گے یہاں یا آن لائن۔ اللہ مبارک کرے آپ سب کے۔ کتابوں پر ایمان لانے میں 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، یاد رکھیں اس کو۔ فرشتوں پر ایمان لانے میں بھی 4 چیزیں ضروری، ہم پڑھے تھے نا، ویسے 4 چیزیں اس میں بھی ہیں۔ نمبر 1، پکا ایمان کے حقیقت میں اللہ نے ان کتابوں کو نازل کیا ہے۔ ایک
پکا ایمان کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو نازل کیا ہے. ایک آسان ہے، ہاں آسان. نمبر 2، جن کے نام معلوم ہے ناموں کے ساتھ ایمان، اور جن کے نام نہیں معلوم ہے اجمالی ایمان. نام کیسے؟ قرآن ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب کا نام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا ہے. تورات کتاب کا نام ہے اللہ کی کتاب کا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا ہے. انجیل ایک کتاب کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا ہے. زبور ایک کتاب کا نام ہے اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر نازل کیا ہے. یہ ہمیں معلوم ہے. اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں جو ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ نے ان کو اتارا ہے. کیوں نہیں معلوم؟ اللہ نے نہیں بتایا. تورات انجیل زبور قرآن کیسے معلوم؟ اللہ نے بتایا ہے. نمبر 3، کتابوں پر ایمان لانے میں تیسری ضروری چیز، ان کتابوں کی جو خبریں ہیں، ان کتابوں میں خبریں ہیں نا، واقعات خبریں ہیں، ان خبروں پر یقین. ان کتابوں ایسے. تیسرا دیکھیے، تھرڈ پوائنٹ. پہلا کیا ہے؟ حقیقت میں یہ اتری ہوئی کتاب، ایسا تصور نہیں ہے اترے گی نہیں، حقیقت میں اللہ نے اتارا ہے. ایک. نمبر 2، جن کے نام بتائے گئے ہیں وہ ناموں کے ساتھ ایمان، جو نام نہیں بتائے ہیں بغیر ناموں کے. 2. نمبر 3، ان کتابوں کی خبروں پر یقین. قرآن میں خبریں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی خبر، عیسیٰ علیہ السلام کی خبر. اچھا، یہاں ایک ضروری بات، قرآن کی جتنی خبریں ہیں اس پہ تو ہمارا ایمان و یقین ہے. قرآن سے پہلے جو کتابیں سابقہ کتابیں ہیں پاسٹ، اس میں جو چینجز نہیں ہوئے ہیں تو اس پر ہمارا ایمان ہے. چلیے، کتنے ہو گئے؟ باقی کتنے ہیں؟ ایک. ان میں جو احکام کینسل کر دیے گئے ہیں، نہیں ایک منٹ، ویسے نہیں. ان میں جو احکام ہیں جو کینسل نہیں ہوئے ہیں ان پر عمل واجب. نہیں سمجھے؟ اس کتاب میں، جیسے قرآن میں جو آرڈرز، احکام مطلب آرڈرز کینسل نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ بعض آرڈرز کینسل ہوئے ہیں. قرآن میں بعض آرڈرز کینسل ہوئے ہیں. کینسل آرڈر دیا اللہ نے، کینسل کیا اللہ نے. جیسے مرنے والے کے لیے آرڈر تھا قرآن میں کہ مرنے سے پہلے وارثوں کو وصیت کر کے مرو، یا وصیت کرو، ان کو اتنا دو، ان کو اتنا دو، ان کو دو، یہ جائیداد، یہ آرڈر تھا. آیت آج بھی ہے وہ. یہ آرڈر کینسل ہو گیا، اللہ نے خود بانٹ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، اللہ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، کوئی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہو دیا. تو جو وصیت کرنے کا آرڈر تھا قرآن میں وہ کینسل. سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اور ایک مثال چاہیے. پہلے ایک آرڈر تھا کہ اگر ضرورت پڑے اسلامی جنگ کی، اسلام کے دفاع میں، لا الہ الا اللہ کے دفاع میں جنگ کرنے کی ضرورت پڑے تو ایک آدمی 10 لوگوں کو مارنا، مطلب 1000 10,000 سے لڑنا. ہاں ظاہر بات ہے، کفار سے، مسلمانوں سے تھوڑے لڑتے. اگر جنگ پڑ جائے تو 1000 10,000 سے لڑنا، یہ آرڈر تھا. تو 1000 10,000 مطلب میتھمیٹکس، ہمارے پاس میتھمیٹکس بھی ہے اسلام میں. 1000 10,000 کو مارنے کا مطلب ایک کے مقابلے میں کتنے آئیں گے؟ 10. یہ آرڈر اللہ نے کینسل کیا جب دیکھا کہ نہیں اتنی ہمت نہیں ہے مسلمانوں میں. تو پھر اللہ نے آرڈر دیا 1000 2000 کو. 1000 مطلب 1 2 کو، 1 2 ہی ہوگا نا مثال ہے. تو کینسلیشنز ہیں اسلام میں. دیکھیے اللہ، اب اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، سمجھ لیں کہ آپ علم حاصل کرنے آئیں، یہ علم ہے. یہ اللہ ایک حکم دیتا ہے اپنے بندوں کو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک حکم دیتا ہے، اس کے بعد اللہ ہی دیکھتا ہے کہ نہیں اس کے بدلے اس دوسرے کو حکم دینا چاہیے لوگوں کو. اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت ہے اس میں. حکم بھی پہلا اللہ نے دیا، کینسل کیا اللہ نے، دوسرا حکم بھی دیا اللہ نے.
سب اللہ کا، اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے. ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا رب ہے. اس کا ہر حکم ہمارے لیے خیر ہے، اس کا ہر فیصلہ ہمارے لیے خیر ہے. کیا بات ہے. یہ آ جائے نا، بی پی نہیں بڑھتا، بی پی ہے نہیں ہوتا. یہ آیا کیا؟ اس کا ہر حکم ہمارے لیے، اس کا ہر فیصلہ میرے لیے خیر ہے. اس میں بی پی نہیں بڑھتا، بلڈ میں شوگر بھی نہیں آتا، سوسائڈ کا دماغ میں خیال بھی نہیں آتا. صحیح ہے مشہد بھائی، فہد بھائی؟ یہ ایمان جو بھی میں بول رہا ہوں، الایمان بالقضاء وقدر آ رہا ہے آگے. 6th پلر ہے نا، چھٹا، وہاں بتاؤں گا میں. یاد سے یاد دلانا عبدالعزیز بھائی، مشہود بھائی، کچھ پوائنٹس بتاؤں گا وہاں مثالوں کے ساتھ. وہاں ملاقات کرتے ہیں اس موضوع کے ساتھ، ابھی یہاں ملاقات اس موضوع کے ساتھ. سمجھ میں آ گیا؟ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب 4 چیزوں پر ایمان ضروری ہے. نمبر 1، حقیقت میں اللہ نے ساری کتابیں اتاری ہیں پیغمبروں پر، حقیقت میں اتری ہیں کتابیں، اللہ نے دی ہیں کتابیں. نمبر 2، جن کے نام معلوم، نام کے ساتھ ایمان، جن کے نام نہیں معلوم، اجمالی ایمان. اجمالی یعنی مختصر، کتابیں ہیں ہمیں نہیں معلوم کون سی اور ہم کو 4 بتائے گئے. نام حقیقت میں اتارا ہے 1، ناموں کے ساتھ 2. نمبر 3، ان کتابوں کی خبروں پر یقین. نمبر 4، ان کتابوں میں جو آرڈرز ہیں جو کینسل نہیں ہوئے ان پر عمل. سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آیا؟ چلیے، ان کتابوں پر ایمان لانے کا فائدہ، بہت فائدہ ہے صاحب. کتابوں پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ ان کتابوں پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم کو اس بات کا علم ہوتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا کتنا خیال کیا ہے، کہ ان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں جس میں اللہ کے احکام ہیں، جن پر عمل کرنے سے دنیا کا سکون اور آخرت کا اطمینان حاصل ہوتا ہے. دنیا اور آخرت کا سکون، دنیا اور آخرت کا اطمینان حاصل ہوتا ہے. نمبر 2، اللہ کی حکمت بھی معلوم ہوتی ہے ان کتابوں پر ایمان لانے سے. ہر قوم کے لیے جو کتاب مناسب تھی وہ کتاب دی، ہر قوم کے لیے جو آرڈرز، جو احکام مناسب تھے وہ احکام اللہ نے ان کو دیے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا لِكُلٍّ، ایسی ہے نا جی، کلن ہی ہے نا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا. نہیں بھیا، تو لِكُلٍّ لکھا ہوا ہے. سورہ مائدہ کی آیت کراس چیک کرو. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. امت نہیں ہے. ہاں پھر حافظ بچے ہیں ماشاءاللہ، 8 حافظ بچے، 3 حافظ بچیاں. کیا بات ہے، خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. اور باقی کے لوگ جو بیٹھے ہیں سب، اور بچے بھی علم حاصل کرنے والے، طالب علم، حافظ بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، حافظہ بھی ہے. طالب علم میں بھی ہوں، آپ لوگ بھی ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اور مسجد ہے اور موسم ہے ٹھنڈا. چلیے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. اللہ فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راستہ بنایا ہے. ہر ایک کی شریعت مختلف. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت. دیکھیے آپ لوگ سن رہے نہیں سن رہے؟ غور سے. سینڈوچ چائے کا فائدہ ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے؟ اور صبح کی کلاس ہے، فجر کے بعد نہیں، فجر کے بعد ایک دم ارلی ہو گیا، عشاء کے بعد تھکے ہوئے ہیں، ویسا نہیں. دیکھیے کیا ٹائم ہے کلاس کا بھی، دیکھیے آپ 9 to 11، زبردست وقت ہے. یہ وقت سونے کا نہیں ہوتا ہے، یہ پتہ چلا. جمعہ ہو سیٹرڈے ہو، یہ وقت سونے کا نہیں ہوتا ہے. سونے کا وقت کیا ہے بتائیے بھئی؟ اسلامی طریقے سے بھی، دنیا کی نظر سے بھی آپ بتائیے. اسلام میں کیا ہے؟ سونا کب ہے، رات یا دن؟ خالی اتنا بتائیے، رات یا دن سونے کا؟ رات ہے. اچھا، دنیا کی نظر سے یہ ڈاکٹرز، یہ عقل مند لوگ، یہ دوائیاں بنانے والے، یہ ہیلتھ پر بات کرنے والے، یہ ہیلتھ منسٹری والے، ہاں رات یا دن سونا؟ رات کی نیند، دن کی نیند؟ بولیے بھائی. 9 سے 11 AM یا PM جو کلاسز چل رہی ہیں،
یہ تو سب کو معلوم ہے، یہ نہیں معلوم تو چلے جانا. اے ایم ہے یا پی ایم ہے؟ اے ایم. 9 to 11 پی ایم بولیں گے تو ہاں بھائی رات میں سونے، ہم لوگ 10 بجے سو جاتے ہیں بھائی، آپ کلاس رکھیں 9 بجے سے 11 بجے تک. بعد لوگ بولتے ہیں ایسے، بہت اچھی چیز ہے بھائی، صحیح بات. یہ اے ایم ہی ہے 9 to 11، یہ کون سا سونے کا وقت ہے بھائی؟ اچھا پھر جمعہ ہے، یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف فار صلاۃ الجمعہ. یہ کون سا 9 بجے سو رہے ہیں آپ؟ 8 بجے تک سو گئے، بہت ہو گئے. فجر پڑھ لیے، اشراق پڑھ لیے، پھر سو گئے تھوڑا سا، اگر اتنا ہی سونا ہے تو تھوڑا سا. ایک وہ بولتے ہیں نا نیپ، ہلکی نیند مارنا، تو ٹھیک ہے بھائی چلے گا وہ بھی. لیکن 9 بجے کے بعد کیسے سو رہے ہیں آپ؟ کلاس نہ بھی ہو تو نہیں سونا ہے آپ کو، تیار ہونا ہے جمعہ کے لیے. اور کیا بات ہے کہ جمعہ کے دن آپ پڑھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں. ایک جمعہ وہ جمعہ آنے والا ہے جس دن قیامت آنے والی ہے دنیا میں. معلوم ہے آپ کو؟ صبح جمعہ کی صبح قیامت آنے والی ہے، یاد رکھنا. حدیثوں میں ہے یہ بات، حدیثوں میں ہے جمعہ کے دن قیامت آئے گی. اور حدیثوں میں یہ ہے کہ آدمی دنیاوی مصروفیات میں ہوں گے، کوئی کاروبار کر رہا ہوگا، کوئی بیچ رہا ہوگا، خرید رہا ہوگا، کوئی جو ہے اپنے ہاؤس کو تیار کر رہا ہوگا صبح صبح، فرائیڈے مارننگ. حدیث میں ہے، حدیث میں ورڈ صحیح ہے. مطلب مشغول ہوں گے لوگ، مصروف ہوں گے دنیا میں جمعہ کے دن صبح. قیامت برپا ہو جائے گی. اللہ اکبر. اور جمعہ کا دن ہفتے کا سب سے اچھا دن ہے، یہ بھی معلوم آپ کو. کلاس دیکھیے، پلس 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 دیکھتے جائیے آپ، ہے نا. سب سے اچھا دن کون سا دن ہے؟ جمعہ. آدم علیہ السلام کو کب پیدا کیا گیا؟ جمعہ. جنت میں کب داخل کیا گیا؟ جمعہ. سب سے افضل دن بولو بھائی، جمعہ. عید المومنین کوئی بھی عید نہیں ہے. بعض لوگ بولتے جمعہ عید المومنین ہے. اور بعض لوگ واٹس ایپ ہوتے ہیں، اگر میرا کوئی اسٹوڈنٹ، الحمدللہ اب تک تو کوئی بھی طالب یا طالبہ نے جمعہ مبارک نہیں بھیجا، بھیجے ان کے پورے خاندان سے ملوں گا میں. ان سے نہیں، ان کے پورے خاندان سے ملوں گا. اب تک تو کوئی طالبہ نے نہیں بھیجا، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. میرے طالب علم ایسے اسٹیٹ میں، اللہ کا فضل الحمدللہ. عمل ان کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے، میرا ان کا عمل پرسنل مسئلہ ہے. علم کی بات کریں تو کھرا سیدھا سیدھا علم انشاءاللہ. جمعہ مبارک بولنا ہے اسلام سے. اور اگر کوئی اپنے آپ کو کہے میں ان کا طالب علم ہوں اور میں نہیں جانتا ہوں تو وہ بول لے بھائی میں کیا کروں، میں جانتا ہوں میرے طلباء کو، میرے طلباء و طالبات کو میں جانتا ہوں، میرے اسٹوڈنٹس کو میں پہچانتا ہوں. دعویٰ تو بہت لوگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیے، تو جمعہ مبارک نہیں بولنا ہے اسلام میں. جمعہ مبارک جمعہ مبارک. اور جمعہ عید کا دن بھی نہیں ہے. عید کے دن ہمارے پاس اسلام میں کتنے ہیں؟ پڑھے شاید نہ فقہ میں 2. ہمارے پاس 2 دن عید کے آتے. لوگ بہت سارے مناتے رہتے، ربیع الاول میں بھی مناتے لوگ عید. ہمارے پاس 2 دن عید کے آتے. کون سے بیٹے؟ ایک عید الفطر، دوسرے عید الاضحیٰ. شاباش عمار بیٹے. چاکلیٹ کھاتے بیٹے؟ اور جاؤ جواب دی. لو آ جاؤ آ جاؤ. ارے انڈے کیا کی ہے آج عمار؟ یہ آپ لو، اٹھ کے آ کے لو ادھر، جلدی آئیے. صحیح جواب دیا. ایک عید کون سی ہے؟ عید الفطر. کب ہے؟ شوال کے آخر میں، شوال کے آخر میں، شعبان کے آخر میں. رمضان ختم ہونے کا. عمار آؤ. انڈا جنا ایگ. اٹھ کے آئی ادھر. کون سی عید ہے دوسری؟ یہ جو لے رہے انڈا کس عید پہ لے رہے؟ ادھر. ٹھیک ہے. چلیے، عبداللہ کہاں ہیں؟ چلیے، 2 عید ہیں. کتابوں پر ایمان لانے کا فائدہ، نمبر 1، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا کتنا خیال کرتا ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے کتابیں اتاری. نمبر 2، اللہ کی حکمت کہ ہر قوم کے لیے مناسب کتاب اتاری. ہر قوم کے لیے جو احکام ان کے حالات کے حساب سے ہونے چاہیے تھے ویسے احکام اللہ نے دیے ہیں. نمبر 3، اس نعمت پر شکر کہ بہت بڑی نعمت ہے کتاب اللہ کی. راہ ہدایت ہے وہ کتاب، مشعل راہ ہے، ایک راستہ ہے کتاب ہمارے پاس. ہم معلوم کر سکتے ہیں قرآن کے ذریعے کہ دنیا میں کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے.
ہم قرآن کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. ہم قرآن کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارا رب کس سے خوش ہوگا. قرآن کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ جنت کا راستہ کون سا ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. تفسیر پڑھیے آپ کو، عالم کے پاس کسی موسٹ پاپولر فیس کے پاس نہیں، چاہے گزر گئے یا زندہ ہے، جو اچھا بولتے، یوٹیوب میں تفسیر مالتے وہی ایک فیس آتا، یوٹیوب میں مار دے ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے. ایسے نہیں، عالم صحیح علم تفسیر کا دینے والے. کیونکہ اس فیلڈ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو غلطیاں بہت کی ہیں، ان کی غلطیوں سے لوگوں کو نقصان بھی ہو رہا ہے. ایمان باللہ ہو گیا، ایمان بالملائکہ ہو گیا، ایمان بالکتب ہو گیا، ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانا. رسول کا مطلب، الرسول کا مطلب مرسل، بھیجے ہوئے لوگ. رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب اس بات پر پکا یقین کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے جو لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے اور کفر اور شرک سے منع کرتے تھے. پھر بولوں، اس بات پر پکا یقین کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ملت میں، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں اور کفر اور شرک سے ڈرائیں. یہ سارے رسول سچے تھے، نیک تھے، کوما کوما، سچے کوما، نیک کوما، امانت دار کوما، انسان کوما، اور مرد تھے. اللہ نے کسی عورت کو رسول نہیں بھیجا. اب تو شوہروں کے مقام کو سمجھو. نہیں سمجھ میں آیا؟ میں کیا کروں؟ سمجھانا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام. اللہ نے مرد رسول ہی بھیجے، عورت رسول نہیں بھیجا. اب تو سمجھو کہ مردوں میں کچھ ہے جو خواتین میں نہیں ہے. علیہ السلام ورحمۃ اللہ. کیوں لیٹ ہو گئے؟ موسم کی وجہ سے. اسی موسم میں ہم بھی آئے، تیرتے ہوئے آئے کیا ہم لوگ؟ چلیے، ابھی نہیں ہو رہی نا بارش؟ الحمدللہ. 11 بجے تک ایسے موسم رہے. اب تو کچھ بھی ہو، کلاس سٹارٹ چلیے. اب بارش ہو یا طوفان آئے، ہم تو علم حاصل کریں گے انشاءاللہ. ہے نہیں؟ کتنا اچھا لگتا نہیں؟ مجھے تو ایسے موسم میں پڑھانا اتنا مزہ آتا ہے. میں آئی ڈونٹ ہیو مائی ورڈس، یا میرے پاس الفاظ نہیں ہے تعبیر کے لیے. پڑھنا ہے، چلیے پڑھیے. ایسے موسم میں استراحہ میں جا کے کھیلنا، اس سے پہلے ایسے موسم میں جو ہے پڑھنا، علم حاصل کرنا، گرم گرم چیزیں کھانا. اوہو، کٹ مرچیاں، گرم مرچیاں، بھجیے، چائے، کافی، اوہو، سوئمنگ کرنا پول میں. جی میں نہیں بتا رہا ہوں، آپ کو سب کا اپنا اپنا الگ موسم. اور ناشتہ کیسا کرنا معلوم ہے اس موسم میں؟ گیہوں کے روٹے. ایڈٹ کرو اس کو بعد میں. لائف چل رہا کیا؟ بھیجے بکرے کے، ہاں بھیجا، گردے، کلیجی، گرم مسالہ، مرچی، نمک، صحیح ڈال کے تلنا، گیہوں کے روٹوں کے ساتھ کھانا. کیا ناشتہ ہے عبدالرزاق بھائی ہے. اس کے بعد ایک چائے پینا گرم گرم تھوڑی دیر کے بعد. کیا بولتے واسع بھائی؟ اللہ اکبر. اللہ جزائے خیر دی. واسع بھائی بیٹھے ہیں، عبدالرشید بھائی کے بیٹے ہیں یہ. اللہ رحم فرمائے. ان کے والد میرے درسوں میں پابندی سے آتے تھے. مجھے ان کو دیکھ کر ان کا چہرہ یاد آ رہا ہے.
اور وہ دن میں نہیں بھولوں گا واسطے بھائی، میں ہمیشہ یاد رکھوں گا. ایک دن مجھے وہ پزا کھلانے لے کے گئے، بڑی عمر کے رشید بھائی، ان کے والد محترم. بولے یاسر صاحب آپ ریڈی رہیے، ہم لوگ لنچ کریں گے، پزا کھائیں گے. وہ شارے تہلیہ پہ جو ابھی ہے یا نہیں معلوم ہے، کبری کے بعد رائٹ سائڈ پر، وہاں لے کے گئے. اور میں اور رشید بھائی جو ہے، عبد الرشید بھائی، پزا کھائے. پزا وہ تو پزا، وہ 5-10 ریال والا پزا نہیں، پزا ہٹ کا پزا. اللہ رحم فرمائے، بڑے نیک آدمی تھے، بہت پابند، غور سے درس میں بیٹھتے تھے. مجھے مسجد عزیزیہ میں وہ جگہ بھی یاد آتی ہے ہمیشہ جہاں وہ بیٹھ کے میرا درس سنتے تھے. انتقال ہو گیا اللہ رحم، ان کے بڑے بیٹے ہیں جو بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ واسطے بھائی، بہت زبردست آدمی، بہت بہتر. انہوں نے بڑی مدد کی تھی میری. کہاں؟ جب مجھے جو ہے وہ سلیبس اسکول کا بنانے میں جو ہے ہیلپ چاہیے تھی. مدرسہ دار عمار، ہمارا جو مدرسہ چلتا تھا دار عمار بن یاسر، تو اس میں انہوں نے جو ہے سلیبس بنانے میں مدد کی. سب یاد ہے واسطے بھائی، آپ کو بھی یاد ہوگا، گھر پہ آئے تھے ہمارے بازار، بڑے نیک آدمی تھے. بہرحال مرچی سے پزا یاد آ گیا، ویسے وہ یاد رہتے ہیں ہمیشہ لگے. تو ایسے موسم میں یہ دیکھیں علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے ہمارے علم حاصل کرنے کو. وہ بھی حلال ہے جو میں باتیں بتایا بھائی. سوئمنگ حلال نہیں ہے، اس طرح ہمیں جانا، کھیلنا، کرکٹ اور یہ بھجیے سب حلال ہے. گیہوں کی روٹی اور ساتھ میں کیا بولتے اس کو، گردے، کلیجی تازہ رہنا، صحیح بنانے والیاں. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور جنت میں کھلائے سب غذائیں. آمین. دنیا میں تو کھاتے رہتے ہیں، موسم بھی ہو، ایسی غذا بھی ہو، تو کیا بات ہے صاحب. چلیے، یہ سارے مرد تھے، عورت کو اللہ نے رسول نہیں بنایا، قرآن سے ثابت ہے. یہ سارے انسان تھے، بشر رسول تھے، کوئی فرشتہ رسول نہیں آیا انسانوں کے لیے. دیکھیے، فرشتوں کے لیے فرشتہ رسول آئے. اللہ کا پیغام جو فرشتوں کے لیے تھا، اللہ کا پیغام جو فرشتوں کے لیے تھا، تو فرشتے رسول تھے جو اللہ کا پیغام اپنے ساتھی فرشتوں تک پہنچاتے تھے، وہ فرشتہ رسول تھے. انسانوں کے لیے جو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان رسول چنے، جن کے بارے میں یہ بات ہو رہی. اس طریقے سے اللہ نے اپنی حجت قائم کر دی، ہر قوم و ملت میں ایک رسول بھیجا. رسول کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا پیغام لے کر اللہ کا پیغام لے کر پہنچنے والا شخص. اب آپ کو ایک فائدے والی بات بتاتا چلوں میں. ویسے تو ساری باتیں فائدے والی ہی ہیں. واٹ از دا ڈیفینیشن آف رسول؟ رسول بولیں گے کس کو؟ تو کہتے ہیں رسول بولیں گے من اوحی الیہ من البشر بشرع وامر بتبلیغہ. وہ انسان جن کو اللہ کی طرف سے وحی آئی اور اس کو پہنچانے کا حکم ملا. یاد رکھیے، رسول کا ڈیفینیشن ہے یہ. پکا امتحان میں آئے گا، ابھی بول دے رہا ہوں. خاص امتحان ہوں گے انشاءاللہ، اس میں ہی آئے گا سوال. رسول ڈیش فل ان دا بلینکس، وہ انسان جن کی طرف اللہ کی وحی آئی اور اس کو پہنچانے کا حکم ملا. وحی پلس پہنچانا، جس کی طرف وحی، بھائی رسول ہی کی طرف وحی آتی ہے نا. جن کی طرف وحی نہیں آئی وہ رسول ہو سکتے ہیں؟ نہیں. نبی اور رسول کا فرق اس سے، نبی وہ جن کی طرف وحی آئی بس، پہنچانے کا حکم نہیں ملا. جیسے آدم علیہ السلام صرف وحی آتی تھی، بس پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ شرک نہیں تھا کہ توحید کی دعوت پہنچاؤ، ایسی بات نہیں تھی. رسول کس کو کہتے ہیں؟ جن کی طرف وحی آئی ہو اور پہنچانے کا آرڈر ملے، حکم ملے. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. پہلے رسول کون، آخری رسول کون، اور کتنے رسول؟ پہلے رسول نوح علیہ السلام. رسول پہلے رسول نوح علیہ السلام. آدم نہیں، آدم نبی تھے. نبی اور رسول میں فرق ہے. کیا فرق؟ آسان یاد رکھ لیں، نبی اور رسول دونوں کی طرف وہی آتی ہے. پھر نبی رسول میں فرق کیا ہے؟
آرڈر پہنچانے کا آرڈر جس کو ملتا ہے وہ رسول. بس آسان ہے نا. نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. دلیل اس کی سنیے, سورہ احزاب کی آیت. اللہ نے فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 40. ویسے میں نمبر نہیں بتاتا ہوں, والوں بولتے نمبر بتا دو. کیا علم ہے بھائی, نمبراں بھی یاد ہے ان کو. علم یہ نہیں ہے کہ نمبر یاد ہے, علم یہ ہے کہ آیت کی صحیح تفسیر معلوم ہو, آیت کا مطلب معلوم ہو, یہ علم ہے. آیت کا نمبر معلوم لیکن تفسیر ہی نہیں پتہ, آیت پڑھنا ہی نہیں آتا صحیح, یہ کیسے جو ہے علم ہو سکتا ہے بھائی. چلیے, اللہ نے فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ, بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد نبیوں کی طرف, پیغمبروں کی طرف وحی کی. چھوٹے چھوٹے سوالات کروں, چھوٹے چھوٹے سوالات. میں پھر سے آیت پڑھ رہا ہوں, آپ میں سے جن کو جواب یاد ہے ہاتھ اٹھائیے, جواب دیجئے. چاکلیٹ لے کے جائیے ٹھنڈے موسم کا, چاکلیٹ کھانے کا مزہ ہے. چاکلیٹ میرے خیال سے گرم رہتا ہے نہیں میدے میں. ایک ٹائپ کے ہے, الگ الگ ٹائپ کے, الگ الگ ٹائپ کے ہیں. اللہ برکت دے عبدالعزیز بھائی کے بال میں, ابو عبداللہ کے, آپ ہی لائے نا یہ. ہاں, اللہ نے فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی. یہ آپ کی طرف سے مراد کون ہے؟ پہلا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آ جاؤ, مائک لا کے ڈبہ رکھا بولیں گے آپ. ڈبہ آپ لائے لیکن پیسے آپ کے نہیں, آپ کے ابا کے ہیں. جی لو. بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی, مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ قرآن کس پر اترا؟ جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف وحی کی. اس آیت سے کیسے پتا چل رہا ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں؟ اب بولو شایان. حبیبی تعال, کیا ہے بھائی, یہ اچھا بچہ پیدا کیا آپ لوگ ماشاءاللہ. پیدا تو اللہ ہی کیا, سبب آپ بنے نا. ارے کیا ہے, شاباش بیٹے. بھائی میں تو چاکلیٹ خود نہیں دوں گا, آپ کی مرضی. انڈے لو, انڈے مطلب انڈا نہیں ہے یہ, انڈے کے جیسا چاکلیٹ ہے. جو لینا ہے ایک لیجیے. چلیے, بہت اچھے بیٹے. دیکھ رہے بچے, میں بولتا ہوں اس لیے بچوں کو لاؤ, میں بولتا ہوں بچوں کو لاؤ, بچوں کو لاؤ. یہ آپ کا سرمایہ ہے. سرمایہ معلوم کیا بولتے جی مشہور بھائی؟ یہ انویسٹمنٹ ہے, ایسا انویسٹمنٹ دنیا کا کوئی بزنس مین نہیں کرے گا. یہ بچوں کو جو لے کے آتے آپ, یہ فہد بھائی کا بیٹا عمار, عبدالعزیز بھائی تو پوری ٹیم کو لے کے آتے. وہ تو بولتے ہم یہاں بھی جنت میں بھی ساتھ میں جانا چاہ رہے بولتے. اور ماشاءاللہ فہد بھائی بھی. لیکن کہاں میں مشہود بھائی ہمارے بچے کہاں ہیں. خیر اللہ تعالیٰ سمجھ لیں. ٹھیک ہے. میں دیکھیے یہ بچے, دیکھیے شایان, دیکھیے کیا جواب ہے اس کا. خوش کر دیا اس نے مجھے, کیا جواب دیا اس نے. کیا بولا معلوم ہے شایان؟ نہیں سنیں آپ شایان کا جواب. اس آیت سے دلیل کیسے ہے؟ اگر آدم پہلے رسول ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہم نے آدم کی طرف وحی کی اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف وحی کی. اللہ نے یہ نہیں کہا, اللہ نے کہا ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف. اس کا مطلب یہ پہلے ہیں. حبیب انت البیک کھاتے رات میں کھانا ہو تو گھر پہنچا دو. گھر پہ معلوم ہے نا, گھر میں ہی پڑھتا بچہ ہو. چلیے بہت اچھے بیٹے, ایسے اوپن یور مائنڈس, ایسے سوالات کا جواب دو. اور چاکلیٹ کے پیسے بھی ہم لوگ ٹیم میں بانٹو بھائی. کیا ہے آپ ہی لا رہے ہیں. نمبر اس کے بعد کوئی قوم اور ملت ایسی نہیں گزری ہے جہاں کوئی رسول نہ آئے. یعنی ہر قوم میں ایک رسول ضرور آئے. یاد رکھیے یہ پوائنٹ کی بات. جب سے دنیا بنی ہے, جب سے دنیا بنی ہے آج تک قیامت, جب سے دنیا بنی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک ہر قوم میں ایک رسول آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے وہ آخری تک ہے. آپ جب بنے رسول مکہ میں تو اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان, کیونکہ آپ لاسٹ پیغمبر ہیں, آخری میسنجر, آخری رسول ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ اس کی دلیل
رسول نبی دونوں ہیں. ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے, ہر نبی رسول نہیں ہوتے. میں نے کیا کہا؟ نبی جن کی طرف وحی کی گئی, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نہیں کی گئی. رسول بھی ہیں, کیسے؟ حکم بھی ملا نا. ہر نبی رسول نہیں ہوتے, ایسے جنہوں نے فرق کیا ہے اس کو. یہ چیپٹر کلوز کرتے ہیں, بلکہ اس میں اور بھی باتیں ہیں. تمام رسول مخلوق تھے, پوائنٹ. ربوبیت الوہیت کی کوئی خصوصیت ان کے اندر نہیں تھی. مطلب کوئی رسول عبادت کے لائق قابل نہیں تھے, کہ ایسے نہیں کہ کسی رسول کی عبادت کی جائے, سجدے ہوں, نظر و نیاز کیا جائے, ان سے مانگا جائے, ان سے دعائیں. جیسے ہمارے رسول کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا وہ خالق ہیں؟ نعوذ باللہ, نہیں, مخلوق ہیں. کیا ان کی عبادت کی جائے گی؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا ان کے سجدے کر سکتے ہیں قبر پر؟ مانگ سکتے ہیں ان سے دعائیں؟ نہیں, یہ عبادت ہے, یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق اللہ کو دینا یاد رکھنا, اللہ کا حق بندوں کو نہیں دیا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. پڑھیں گے, ٹائم ہو رہا ہے. کیا بات ہے. قل لا, ایک آیت ہے دیکھیے. اللہ, قل لا املک لینا, میں بولا نا تفسیر. اللہ, یہ منصور پڑھ رہے نا. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. عبداللہ, آپ کی ذمہ داری ہے یہ آیت یاد دلانا آئندہ جمعہ سے پہلے, وہ ناشتے پہ نہیں, اس سے پہلے. اور یہاں سے درس ہوگا. یہاں روکتے ہیں ہم. پیغمبروں کے اندر ربوبیت اور الوہیت کی خصوصیت تھی, وہ پیغمبر تھے اللہ کے, بس مخلوق تھے, پیغمبر تھے. چلیے حدیث. آج جو حدیث ہمارے درمیان ہے لیول 2 کی, وہ ہے حدیث نمبر کیا؟ فقہ ہے حدیث, فقہ حدیث, کلو کٹی. عن ابی بکرۃ, یہ پڑھے ہم حدیث. الا انبئکم باکبر الکبائر, 5ویں حدیث. عدل امانت سب پڑھ لیا نا؟ یہ نہیں پڑھ لیا بھائی, رشوت وہ یہ سب پڑھے. لاسٹ ٹائم من غشنا فلیس منا پڑھے تھے. ہاں تحریم الغش, تحریم الغش پڑھے تھے. آج تحریم النمیمہ ہے. کیا بولتے ہیں نمیمہ کو؟ چغل خوری, چغلی. چغلی کی حرمت کا بیان. چغلی معلوم؟ چغلی کرنا نہیں معلوم؟ چغلی کیا؟ اردو بیک بیٹنگ, پیٹ کو کاٹنا, پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرنا, ادھر کی بات ادھر لگانا. بیک بائٹنگ کیا انگلش ہے جی؟ یعنی اگر کوئی بچہ کسی بچے کو غصے میں آ کے پیٹ میں, وہ بھی بیک بائٹنگ. ہی بائٹ مائی بیک, کیا انگلش کی کیا ہے؟ نہیں صحیح ہے ورڈ, میں یہ نہیں کر رہا ہوں, ڈکشنری ہے, لینگویج ہے, اٹس آلسو اے لینگویج. ٹھیک ہے. عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا انبئکم ما العض هي النمیمۃ القالۃ بین الناس, رواہ مسلم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ, بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تم کو عض کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ نمیمہ ہے, بائک بیٹنگ, چغلی ہے,
القالۃ بین الناس، لوگوں کے درمیان باتیں پھیلانا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ راوی جو ہے ابن مسعود ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن، نام عبداللہ، ابا کا نام مسعود، پہلے اسلام لانے والے صحابہ میں سے ہیں، بڑے صحابہ میں سے ہیں، فقیہ ہیں، قاری ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 صورتیں انہوں نے یاد کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مدینہ میں ان کی وفات ہوئی سن 32 ہجری، جب ان کی عمر 60 برس کی تھی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، دلوں میں عزت اور احترام رکھو، نفرتیں نہ ہو، اختلافات نہ ہو، اور کینہ حسد نہ ہو۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی محبت کو ختم کرتی ہیں، ان میں سے ایک نمیمہ ہے، بائک بائٹنگ ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ بائک بائٹنگ کا مطلب پیچھے پیچھے برائی کرنا، وہ تو غیبت ہے۔ نمیمہ بول رہے ہیں ہم، چغلی کو کیا بولیں گے انگلش میں؟ ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، گوئنگ کمنگ، شیئرنگ ہز بات دیر بات ہیئر۔ فؤاد بھائی چغلی کو، منصور آپ کی انگلش اچھی ہے نا؟ النمیمہ، دیکھو گوگل ٹرانسلیٹر بھائی بہن کیا بولتے ہیں؟ گوسپ بولتے ہیں کیا؟ چغلی نہیں معلوم؟ میں سمجھا سب کو معلوم ہے چغلی۔ ارے بہت چغل خور ہے بھائی، وہ اردو میں بولتے نہیں۔ دیکھیے انگلش پڑھیے، جرمن پڑھیے یا چائنیز پڑھیے، کوئی بھی لینگویج پڑھیے، لیکن اردو مت بھولیے بھائی، اردو سمجھو، اردو بولتے۔ آپ کے والدین کون سی زبان بولتے گھر میں؟ پاکستان کی مدر ٹنگ کیا ہے؟ انڈیا میں مسلمان کون سی بات کرتے؟ پورے عام مسلمان انگلش کے ماسٹر بنو بھائی، آپ کون انکار کر رہا ہے؟ لیکن چغل خور نہیں معلوم، چغلی نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم، وہ نہیں معلوم۔ فرشتہ مطلب کیا؟ واٹ اینجل، اینجل، یا امی ناشتہ تیار ہے کیا بولتا بچہ؟ ارے وہاں کی کیوں بولوں، وہ بھی نہ تھا، پوری انگلش ہی بول بھائی۔ ہم نہیں منع کر رہے انگلش، ہم بھی بات کرتے ہیں انگلش تھوڑی لیکن بولنے کا مطلب اردو آنا چاہیے، وہی ہے بائک بائٹنگ ہے۔ خلاص فؤاد بھائی بول دیے، لیکن گوگل ٹرانسلیٹ والا گوسپ لکھا، النمیمہ لکھے تو اچھا چلو خلاص، ایک دو بائک بائٹنگ کتے اتفاق ہو گیا خلاص۔ نمیمہ مطلب ایک انسان کی بات دوسرے انسان کے پاس بولنا، وہ ایسا بول رہے تھے آپ کے بارے میں، یا آپ کے بارے میں ایسا لڑائی، القالۃ بین الناس جس کو، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ چغلی سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورہ حجرات کی مشہور ہے، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر تمہارے پاس آئے تو اس کی تم تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تم سے کسی کو نقصان ہو جائے اور بعد میں تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ۔ یہ اردو ہے، یہ اردو ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو انسان کو بچنا چاہیے۔ بائک بائٹنگ اچھے اخلاق ہیں؟ نہیں۔ چغلی کرنا اچھے اخلاق ہیں؟ ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر، غلط اخلاق، اچھے اخلاق نہیں ہے۔ شریعت اسلامی اس کو حرام قرار دیا، اور بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اور ہر بڑے گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ بولو جن کو بچنا ہے یا رب العالمین۔ فقہ بھی پڑھ لیں، اذان ہو گئی، اذان ہو گئی، ارے کیا اذان ہوئی، اقامت ہوئی، کدھر ہے؟
اذان ہونے سے پہلے میرا جملہ کیا تھا؟ فقہ پڑھ لیں. سب خیریت ہے نا؟ ابھی دے رہا ہوں بریک فقہ کے بعد. جسٹ ویٹ. لیکن سوری، کاش کہ میں آپ کو گیہوں کی روٹی کے ساتھ ناشتہ ہلکا ہوا مشبہ باتوں میں جو ہے ذرا کھا لیے جلدی جلدی. گیہوں کی روٹی کے ساتھ گردے کلیجے کھلاتا آپ لوگوں کو، بولتا یہ جلدی سے کھا لیجئے 5 منٹ، اس کے بعد دروس المہمہ پڑھتے ہیں. صلاۃ الجمعہ نہیں، یہ کہاں پہنچ گیا؟ اس سے پہلے جماعت کے ساتھ نماز شاید آج پڑھنا ہے. نہیں سجدے سہو پڑھے ہم؟ نہیں، جماعت کے ساتھ نماز صلاۃ الجمعہ پڑھنا ہے. جی سترہ پڑھ لیا تھا نا لاسٹ سترہ. ہاں جی صلاۃ الجمعہ یہ بھی پڑھ لی. نہیں بھائی، نماز پڑھ لیے تھے. Are you sure? وہ تو 27 ہاں لکھے بول رہا ہے نا بھائی، لیکن پورا نہیں پڑھے شاید. امامت کا حقدار کون ہے؟ پڑھے. امام کہاں ٹھہرے گا؟ پڑھے. رکوع ملنے سے رکعت ملتی کیا؟ پڑھے. ہاں آپ جو بولے وہاں تک پڑھے تھے. ہاں صحیح بات ہے، آپ صحیح بتا رہے. وہ حدیث تک جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز سے 27 زیادہ درجہ افضل. بالکل صحیح ہے فواد بھائی، جزاک اللہ. وہاں تک پڑھے تھے ہم. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اسی چیپٹر میں. امامت کا حقدار کون ہے؟ کس کو امام بنانا چاہیے؟ یہ کون سی امامت کی بات ہو رہی ہے؟ مسجد کی امامت، وہ نہیں مصلی میں کمپنیوں میں جو پڑھتے لوگ. بعض مصلی میں جو ہے آپ کے آفس ہے، اس میں جو ہے 5 لوگ آپ لوگ ہیں، کس کو بنانا؟ کسی کی بھی داڑھی نہیں ہے، سب ہیں بغیر داڑھی کے. تو بالوں بولتے ہیں انہوں پڑھا دیے انہوں پڑھا دیے. یہ ابھی جو امامت کی بات ہو رہی ہے، مسجد میں جو باقاعدہ امام ہوتے ہیں 5 وقتہ نمازوں کے، اس میں امامت کا حقدار کون ہے؟ یا اس کے علاوہ بھی امامت کا حقدار؟ ہاں وہی پڑھ رہے ابھی عبدالرزاق بھائی، جزاک اللہ خیر. جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو، نمبر 1. جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو. نمبر 2 کیٹیگری سے حدیثیں جن کو سب سے زیادہ یاد ہو. نمبر 3 ہجرت میں سب سے آگے جو ہیں. نمبر 4 عمر میں سب سے بڑے جو ہوں. مطلب اگر ایک دیکھیں مسجد کی امامت تو ہے ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے سب مل کے استراحہ گئے، سفر کر رہے، 100 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں، 25 لوگ ہیں، یا چند لوگ بھی ہیں، 5 لوگ بھی ہیں، اس میں قرآن جن کو سب سے زیادہ یاد ہے ان کو آگے بڑھانا. اور قرآن بھی الحمدللہ کے جیسا یاد نہیں رہنا. الحمدو تجوید کے ساتھ صحیح پڑھنا آتا ہو ان کو. ایسے نہیں کہ گل ہو اللہ احد، قل کو گل بول رہا ہے، الحمدو کو الحمدللہ رب العالمین. الٹا پلٹا غلطیاں کر رہا ہے، پڑھنے نہیں آ رہا ہے قرآن صحیح. نہیں، قرآن صحیح اچھا پڑھنا ہو، آتا ہو اور زیادہ یاد ہو، ان کو آگے بڑھائیں گے. سارے حافظ ہیں یا ساروں کو قرآن اتنا ہی یاد ہے جس کو، جیسے 5 لوگ ہیں، 5 میں سے کون آگے بڑھے گا نماز پڑھائے گا؟ یا مسجد میں ہم امام کسی کو بنائیں گے؟ 50 لوگ ہیں، 100 لوگ ہیں، کتنے بھی لوگ ہوں، قرآن سب سے پہلے جس کو زیادہ یاد ہو، اچھا پڑھنا آتا ہو، ان کو آگے بڑھائیں گے. اگر سارے لوگ اس میں برابر ہیں تو حدیثیں کس کو زیادہ یاد ہیں؟ مطلب عالم ہو کوئی، ان کو بڑھائیں. اگر اس میں بھی ہو تو ہجرت، اس میں بھی ہو تو عمر میں بڑھا. عام طور پر پہلی چیز میں سب برابر ہونا مشکل ہی ہوتا نا. آپ دیکھیں آپ کی لائف میں کوئی کیس آیا کہ آپ کے ساتھی تھے، اس میں سب کو قرآن 30 پارے یاد ہیں، نہیں یا 30 صورتیں یاد ہیں. نہیں، کسی کو زیادہ یاد ہے. ہاں بھائی کوئی کس کو یاد ہے؟ وہ خالد بولتے ہیں مجھے تھوڑا یاد ہے. عبد الرحمن بول رہے ہیں مجھے میں بھی زیادہ یاد نہیں ہوں، خالد سے کم ہی ہوں. چیک کر لیے. ایک ایسا بندہ ملا، اللہ کا بندہ، ظاہر بات ہے سارے بندے اللہ کے ہیں، جن کو قرآن زیادہ یاد ہے. ان کو بولنا آپ آگے بڑھائیے اور آگے بڑھیے اور ہم کو نماز پڑھائیے آپ. ٹھیک ہے. چلیے امام کہاں ٹھہریں گے؟ امام آگے ٹھہریں گے قبلے کا رخ کرتے ہوئے. امام کے پیچھے جو ہے صفیں ٹھہریں گی. سب سے
پہلی صف افضل ہوتی ہے، مردوں کی صفیں ہوں گی، اگر خواتین بھی ہیں ساتھ میں تو مرد ہوں گے، پھر بچے ہوں گے، پھر خواتین ہوں گی اگر راستے میں وغیرہ پڑھ رہے تو۔ خیر آج کل تو دیکھیے الحمدللہ ہر جگہ مسجدیں ہیں، راستوں میں بھی آپ کو مسجدیں نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ ماموم ایک ہوتا ہے امام، ایک ہوتا ماموم، ایک ہوتا جس کو مقتدی بولتے ہیں اردو میں ہم لوگ، ایک ہوتا نماز پڑھانے والا، ایک پیچھے پڑھنے والے۔ پیچھے نماز پڑھانے والا آگے ٹھہرے گا، ٹھیک ہے، اچھا پڑھائے گا وہ قرآن، اور جو پیچھے ہیں مقتدی ان کے لیے کچھ احکام ہیں وہ یاد رکھیے۔ نمبر 1، امام سے سبقت نہیں لے جانا، امام سے آگے نہیں بڑھنا، مطلب امام رکوع میں جانے کے بعد آپ رکوع میں جائیں، امام سجدے میں جائیں تب آپ سجدے میں جائیں، امام سے پہلے رکوع میں نہ جائیں۔ اللہ اکبر، ابھی امام صاحب نہیں گئے رکوع میں، مقتدی چلے گئے، غلط، حرام ہے۔ امام صاحب ابھی سجدے میں نہیں گئے، مقتدی سجدے میں چلا گیا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث میں سناتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنی مبارک پیشانی نہیں رکھتے تھے سجدے میں، صحابہ سجدے کے لیے نہیں جھکتے تھے۔ کیا بولا میں، سمجھ میں آیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنی مبارک پیشانی نہیں رکھتے تھے سجدے میں، اس وقت تک جھکتے نہیں تھے۔ یہاں حال کیا ہوتا ہے، امام کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، امام سجدے میں جا رہا ہے یہ بھی سجدے میں چلے جا رہے ہیں، غلط ہے یہ، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس کو فالو کریں آپ، جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو، جب وہ سجدہ کرے تو سجدہ کرو۔ وہ رکوع ابھی کیا نہیں، آپ رکوع میں چلے گئے، غلط ہے، حرام ہے یہ، سمجھ میں آ رہا ہے برکت؟ ہاں چلیے دوسرا مسئلہ، کتاب سے چل رہے ہیں ہم۔ ماموم اگر امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے رکوع مل گیا، ادرک الرکعہ کہتے ہیں کہ اس کو رکوع مل گیا، یہ اختلافی مسئلہ ہے، ایک یہ قول ہے، ایک وہ قول ہے کہ سورہ فاتحہ، ایک یہ قول ہے جو یہاں پر، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہی تحقیق ہے، جو رکوع جس کو مل جائے امام کا اس کو وہ رکعت مل گئی، جس کو امام کا رکوع مل گیا اس کو وہ رکعت مل گئی، بس اس کے بعد سجدہ سہو ہے، آئندہ درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بریک لے لیجئے، چھوٹا سا ہلکا سا پیارا سا ایک بریک لیجئے، چھوٹا سا ہلکا سا پیارا سا، کتنے منٹ کا لیتے ہیں دیکھیے، 3-4 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ بریک کے بعد دروس المہمہ ہم آپ کو یاد ہے پڑھ رہے ہیں، جس میں ماشاءاللہ کافی صورتیں ہم نے پڑھ لی اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج ہمارے درمیان سورہ کافرون ہے انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے، سورہ کافرون، سبحان اللہ۔ تو بھائی پچھلی صورتیں سب نے یاد کر لیں، اب تک جتنی صورتیں ہم نے پڑھی، بھولنا نہیں، کافی صورتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، میرے خیال سے کتنے پڑھ لیے، ٹوٹل 17 ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ ان میں اب کیا بچے ہیں، کافرون، 3 قل اور کیا ہے، 17 میں 7 10 پڑھ لی ہم، 10 صورتیں پڑھ لی ہیں۔ وہ 10 صورتیں جن کو یاد نہ ہو وہ یاد کر لیں، یا 10 یاد نہیں ہیں، 8 ہے تو وہ یاد کر لیں بھائی۔ سورہ کافرون کی تلاوت کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں طالب علم عبد الرحیم، ابا کا نام سید امتیاز، عبد الرحیم سید امتیاز، آئیں اور سورہ کافرون کی تلاوت کریں۔ فلیتفضل الطالب عبد الرحیم۔ اعوذ باللہ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا
جزاہ اللہ خیر الجزا. یہ تھے طالب علم عبدالرحیم، جنہوں نے عبدالرحیم امتیاز، جی بیٹا، جنہوں نے سورہ کافرون پڑھ کر سنایا. ہمارے درمیان آج جو سورہ ہے یہ سورہ کافرون ہے. یہ مکی سورہ ہے. کیا مطلب مکی سورہ؟ ہاتھ اٹھائیے، جواب دیجئے، انعام لے جائیے. آپ بتائیں. غلط. آؤ انعام. ہجرت سے پہلے. سورہ کافرون مکی سورہ ہے. اس سورے کے اور یہ سورے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے شرک اور مشرکین، کفر اور کافرون، اس سورے میں شرک اور مشرکین اور کفر اور کافرین، کفار سے برات کا اظہار ہے. اس میں برات ہے کفر اور شرک سے اور ان کو کرنے والوں سے، کہ بھائی ہم نہیں کرتے، یہ تم کرتے ہو، ہم نہیں کرتے، ہم بری ہیں. اس کا شان نزول ہے جو علماء نے ذکر کیا ہے تفسیر میں. کیا کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. مشہور ہے حدیث. کیسے مشرک مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھیے آپ بولتے ایک اللہ کی عبادت کرو. مطلب کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ توحید. اور مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا؟ شرک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے، وہ لوگ ایک اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجیے. کوئی جھگڑا ہی نہیں رہے گا، کوئی اختلاف ہی نہیں رہے گا. کیا بات ہے نہیں؟ اختلاف ختم. آپ ہمارا خیال کیجیے، ہم آپ کا خیال کریں. بعض لوگ بولتے نا، بعض لوگ کیا بولتے ہیں معلوم؟ آپ میرے طالب ہیں، سب کرو لیکن کسی کا دل مت توڑو. سب کرو لیکن کسی کا دل مت توڑو. آپ ایسا بول دیتے یہ شرک، یہ بدعت، یہ غلط. ایسا نہیں بولنا. اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحم کر سکتا. میٹھے میٹھے باتیں. میٹھا چاکلیٹ اچھی چیز ہے، مٹھائی اچھی چیز ہے، میٹھے میٹھے باتیں، ایسے میٹھے میٹھے بات، یہ خطرناک کڑوی بات ہے. ایسی بات ہے کہ اس میں اگر یہ بات والا اگر پکاتے پکاتے منہ سے چھینٹے بھی نکلیں تو سارا زہر بن جائے گا کھانا. مر جاتے کھانے والے برے. اتنی خطرناک بات ہے یہ. حق ایک ہے، باقی سب باطل ہے. پانی کو پانی بولیں گے، دودھ کو دودھ بولیں گے. دودھ کو دودھ بولیں گے، پانی کو پانی. ایسا نہیں بولنا ملا رہا بیچارہ، ایسا نہیں بولنا بیچارہ ملا رہا، پیٹ کا مسئلہ ہے، غریب بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ارے ملا رہا، دودھ میں پانی ڈال کے پلا رہا، پانی میں دودھ تھوڑا ڈال کے پلا رہا. آپ کو بول رہا نہیں بولنا، غلط غلط ہے. یہ دودھ نہیں ہے، یہ پانی. یہ پانی میں ملایا گیا دودھ ہے یا دودھ میں ملایا گیا پانی ہے. ہم دودھ کو دودھ بولیں گے، پانی کو پانی بولیں گے، سچ کو سچ بولیں گے، جھوٹ کو جھوٹ بولیں گے. اسلام اللہ کا سچا دین ہے، باقی سب جھوٹ ہے. ایک اللہ کی عبادت حق ہے، شرک باطل ہے. سنت حق ہے، بدعت باطل ہے. کیوں نہیں بولیں؟ آپ کا خیال کرنا. اللہ اللہ، کون آپ جنت دیتے، جہنم سے بچاتے؟ ہو آر یو؟ یو اینڈ یورس. توحید توحید ہے، سنت سنت ہے. ہم آپ کا خیال نہیں کریں گے. اگر ایسے خیال کرنا ہوتا تو توحید نہیں آتی ہمارے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اپنے پورے خاندان کا، قبیلوں کا خیال کر دیتے. وہ جو پہاڑ کا واز ہے، صفا پہاڑ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا، جب نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آیا، فاصدع بما تؤمر، آپ پہاڑ پر چلے گئے، آپ نے سب کو جمع کیا، کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلح عند اللہ. سارے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو. اور وہ سب کیسے تھے جو لا الہ الا اللہ کے خلاف تھے ان کی زندگیاں.
ان کا خاندان تھا، ان کا چاچا تھا، ان کی قبیلے والے لوگ تھے، خاندان کے لوگ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کا خیال نہیں کیا، اللہ کا سچا پیغام ان کے سامنے پہنچا دیا. آج وہ مکہ پورا توحید پر ہے یا نہیں ہے؟ پھر کیا بات کر رہے بھائی؟ ان کو خوش کرو، ان کو خوش کرو، سب کو خوش کرو، سب کو لے کے چلو. کہاں لے کے جانا سب کو؟ جہنم میں. فشل کلام آ رہا ہے. واٹ یو آر سیئنگ؟ آپ کل اب ہم کو غصہ کرو گے، بولنا تھا، سچ بولنا تھا، ہم کو یہ شرک ہے بولنا تھا، یہ توحید ہے بولنا تھا. بولیں گے نہیں بولیں گے بھائی؟ حق بولنے میں کیا؟ سامنے والوں کا برا نہیں دیکھنا. اللہ کس بات سے خوش ہوتا ہے وہ دیکھیے آپ. سب سے بڑا کون؟ اللہ ہی ہے. یہ لوگ سامنے والے. فیصل بھائی ہاں ڈرنا نہیں. ایسا ڈرتے تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی توحید رک جاتی، نہیں پہنچاتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید نہیں پہنچاتے تھے ہم تک. قوم کا ڈر کیا ہے بھائی؟ دیکھیں وہ کیا بولتے، وہ ابو لہب نہیں، ابو طالب ڈرے نہیں قوم سے. کیا ہو؟ مرنے کے بعد کیا کا ڈر بھائی؟ کیا کرتے لوگ؟ مرنے کے بعد وہ لوگ بولیں گے ابو طالب بدل گیا، مرتے مرتے کلمہ پڑھ کے چلے گیا، تو ان کو معلوم ہوتا ہے یہ سب بول رہے بول کے نجات پا جاتے. قوم کا ڈر کفر ان کو جو ہے شرک پر مروا دیا. ابو طالب کی بات کر رہا ہوں میں، چاچا کی. کلمہ پڑھے کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ان کے جان نکلنے کا وقت آیا، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ادھر ان کے قوم کے لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کلمہ پڑھو، وہ لوگ بولتے ہیں نہیں، جانے سے پہلے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے نہیں جانا. دیکھیے ہاں صحیح ہے. خاندان، قبیلہ، خاندان، قبیلہ، خاندان، لوگ، برادری، اچھا برادری، حق باطل، حق باطل، حق باطل، باطل پہ چلے گئے. اتنا نہیں سوچے کہ یہ حق ہے، معلوم ہے تو بول دو نا. لیکن اللہ نے نہیں چاہا. اس سے فائدہ کیا مولا؟ لوگوں سے نہیں ڈرنا. اس سے کیا سبق ملا ہم کو؟ سچ سچ ہے، حق حق ہے. تو مشرکین مکہ آئے، کہا کہ دیکھو بھائی 1 سال آپ ہماری عبادت کرو، معبودوں کی، لات منات عزا کی آپ پوجا کر لو، عبادت کر لو. 1 سال ہم اللہ کی عبادت کریں گے، آپ کا بھی معاملہ درست، ہم بھی درست، آپ بھی خوش ہم بھی خوش. اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری. قل، کیا بات ہے، یا ایھا الکافرون. کافر کو کافر بولنے کا احکام نہیں ہے بھائی. یہ حیدرآبادی ہمارے بعض عجیب باتیں کر کے چلے گئے. اچھی بریانی بنا دیتے ماشاءاللہ، توحید کی، ایمان کی بھی دعوت اچھی دیتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن ہمارے پاس بہت جملے ایسے مشہور ہو گئے، کافر کو کافر بولنے کا احکام نہیں ہے. وہ اسلام میں معلوم، کس کو معلوم کل کلمہ پڑھ دیتا. کراچی میں بولتے کیا ایسا نہیں ہے بھائی؟ کہاں ہیں دوسرے اسٹیٹس میں بولتے؟ کہاں ہیں دوسرے اسٹیٹ والے؟ مہاراشٹرا کدھر ہے؟ مہاراشٹرا والے کدھر گئے؟ ممبئی والے. یہ مہاراشٹرا کے ہیں نا آپ کے پاس بھی بولتے کیا ایسا؟ کافر کو کافر بولنے کا کام نہیں ہے بھائی. اب کو بولو کافر، کل کلمہ پڑھ لیا تھا. ایسا ہے کہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے؟ تو اچھا ہے، سن لو بچے. ہمارے پاس بامبے میں بولتے ہیں، کیسا معلوم؟ سسرال بامبے میں تھا، آپ تھے بامبے میں تھے تو مہاراشٹر میں بول رہے. یہ بھی مہاراشٹر کے ہیں نا، بولتے آپ کی طرف بھی بلا ہر جگہ بولا. کافر کو کافر بولنے کے احکام نہیں ہے بولتے. کیا مطلب؟ کافر کو کیا بولنا؟ مسلمان بھائی بولنا، انا بولنا. انا تو ایسے بولتے ہیں، ٹھیک ہے. بردر ان تو کیا بولتے، وہ کل پڑھے تھے، ہیومینٹی کا بردر ہے وہ، ٹھیک ہے. دیکھیے وہ اپنے آپ کو کافر بول رہا ہے. میرا ریلیجن یہ ہے، آئی ایم اے کرسچن، آئی ایم اے بدھسٹ، بول رہا ہے اپنا ریلیجن. آپ بول رہے ہیں، میں آپ کو نہیں بولتا، آپ بول لو. کیا بولتے ہیں آپ اس کو؟ کافر کو کافر ہی بولیں. یہ کافر ہے ایسا نہیں بولا تو کافر، ایسا نہیں بولیں گے. وہ خود بولتا ہوں یس آئی ایم ہندو، یہ ہمارے ہندو بھائی ہیں بولیے. وہ بولا نہیں یہ ہمارے، آپ اس کے سامنے بولنا یہ ہمارے مسلم بھائی ہیں بولنا. وہ ایک دیتا بولتا کیا بول رہا مسلم؟ میں ہندو بھائی ہوں تمہارا ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہم کھانا کھاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارا بھائی مسلم بھائی ہیں، ہم مسلم نہیں ہیں. کیوں بولا تم اس کو مسلم؟ بولے گا نہیں بولے گا؟ بتائیے آپ. وہ غصہ ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ بتائیے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کا دھرم بدل کے بات کر رہے ہیں. آپ اس کا سامنے وینکٹیش نام ہے، آپ اس کو بول رہے ہیں خالد بھائی ہیں. بات تو ارے نا پیر وینکٹیش خالد చెప్తున్నావు.
You are telling Khalid, my name is Venkatesh. How you told Khalid? I am Joseph. How you? ایسے. اچھا کل کلمہ پڑھ لیا تو بھائی بولنا. آج چچا کی بیٹی ہے, کل نکاح ہوگا تو بیوی بن جائے گی میری. مثال دے رہا ہوں سمجھنے کی. چلیے عجیب مسئلہ ہے. چلیے یہاں دیکھیے, قل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو عبادت. ولا انتم عابدون ما اعبد, نہ تم اس کی عبادت کر رہے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم, اور میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے ساتھ, میرا دین میرے ساتھ. اللہ اکبر. حق اور باطل اللہ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا قل, کہہ دیجئے. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ آپ کیا بولتے اس کو, مل کے چلو, آپ بھی ہم بھی, ایسا نہیں ہے. آپ غلط ہیں, میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا اس میں. میری بات حق ہے, آپ حق کے ساتھ ملیے. بیٹھو بیٹھو. غلط غلط ہے, صحیح صحیح ہے, حق حق ہے, باطل باطل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا قل, کہہ دیجیے آپ, اے نبی آپ کہہ دیجیے ایھا الکافرون, اے کافرو. کیا مطلب کافرو؟ اللہ کا انکار کرنے والوں, اللہ کی عبادت میں غیروں کو ملانے والوں, بتوں کی عبادت کرنے والوں, شرک اور کفر میں پڑے ہوئے لوگ. لا اعبد ما تعبدون, میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو. کیا مطلب؟ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ بتوں کی. لا اعبد, میں بتوں کی عبادت نہیں کرتا ہوں. تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو, اللہ کی عبادت میں ملاتے ہو. لا اعبد, میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تمہارا حال بھی یہ ہے کہ تم بھی اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں. یعنی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو. کیوں؟ وہ تو کرتے تھے نا, ایک حالت میں کرتے تھے نا. یہاں پوائنٹ فائدے کی بات. کیا مشکل وقت میں, مصیبت کے وقت میں کافر ایک اللہ کو نہیں پکارتے تھے؟ تو کیا یہ عبادت نہیں ہوئی؟ اگر یہ عبادت ہوئی تو پھر یہ مطلب کیا ہے؟ ولا انتم عابدون ما اعبد, تم عبادت نہیں کرتے. اس سے کیا ہوتا ہے جی؟ تو ٹھیک ہے. اور زبردست فائدے کی بات بتاؤں. ہم کہیں گے کفار اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے, مشکل وقت میں اللہ کو پکارنا اور مشکل ٹل جانے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کرنا, یہ عبادت نہیں کہلائے گی. وہ عبادت ہے, یہ عبادت نہیں. وہ بھی عبادت نہیں ہے. مشکل وقت میں ایک اللہ کو پکار کر عام حالات میں شرک کرنا, اگر ایسا ہے تو پھر مشکل وقت میں پکارا جانا عبادت نہیں کہلائے گا. کیوں؟ ایک آدمی نماز پڑھا بغیر وضو کے, ایک آدمی آیا وضو نہیں کیا, 2 رکعت پڑھا چلے گیا. نماز پڑھا بولتے آپ؟ پڑھا نا ابھی؟ ارے 2 رکعت پڑھا نا آپ کے سامنے. محمود بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک لڑکا آیا, اس کو پوچھا بھائی وضو کیے؟ نہیں کیا. پھر کدھر آ رہے؟ کام ہے ذرا, آپ ٹھہرو. جا کے 2 رکعت پڑھا. اس کے بعد بولا ہاں السلام علیکم, کیا بولنا چاہ رہے تھے؟ وہ ہمارا مسئلہ ہے, آپ کا کیا مسئلہ؟ ہم جا رہے ہیں. اب یہ جو لڑکا 2 رکعت پڑھا, کیا ہم بولیں گے کہ اس نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ یہ ورڈ بولیے. نہیں پڑھی بولیں گے. کیوں؟ وضو نہیں تھا. جب وضو کے بغیر پڑھی گئی نماز کو نماز نہیں بول. صرف یہ بولیے نماز بول سکتے نہیں بول سکتے؟ اس کو نہیں بول سکتے. جب بغیر وضو کے نماز پڑھی گئی چیز, جب بغیر وضو کے 2 رکعت جو پڑھا اس نے, اس کو نماز نہیں بول سکتے.
تو شرک کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے اس کو عبادت کیسے بول سکتے ہیں آپ؟ یہ ہے پوائنٹ. اسی لیے کہا ولا انتم عابدون، تم عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں. تم عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں. میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم عبادت نہیں کرتے ہو. تم ایک وقت جو کرتے ہو اس کو عبادت نہیں بولیں گے، کیونکہ شرک ہے، ملاوٹ ہے اس میں. جب ملاوٹ ہوتی تو عبادت نہیں بولیں گے اس کو. ملاوٹوں سے پاک ہے ٹوٹل تو بولیں گے ہاں تم عبادت کرتے ہو. نہیں سمجھ میں آیا؟ بھائی وہ ایک کنڈیشن میں کر رہے دوسری کنڈیشن میں نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب کیا؟ ایک سوال ہے، کیا مشرک اللہ کی عبادت کرتے تھے یا نہیں؟ اگر آپ جواب میں دے رہے کرتے تھے، بعض دفعہ کرتے تھے، بعض دفعہ نہیں کرتے تھے، آنسر غلط، پورے مارکس چلے گئے، فیل ہو گئے آپ. پھر آگے بڑھو. آپ بول رہے نہیں کرتے تھے وہ لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک وقت کر کے دوسری وقت نہیں کرنا، اس کو عبادت نہیں بولتے. جیسے 2 رکعت بغیر وضو کے نماز پڑھنے کو نماز نہیں بولتے. 2 رکعت بغیر وضو کے پڑھنے کو نماز نہیں پڑھتے. بھائی آپ بولیں گے فجر تو پڑھا نا وضو سے، ہو ظہر بھی پڑھا، مغرب بھی پڑھا، عشاء بھی پڑھا. اب بھائی 2 رکعت بغیر وضو کے پڑھ لیا تو بھائی اس کو نماز نہیں بولتے، ختم. کیوں؟ بغیر وضو کی تھی. تو بالکل ایز اٹ از، جو عبادت شرک میں جس میں ہو، ایک وقت کی جائے دوسرے وقت میں ہو، اس کا نام عبادت نہیں کہتے. کیونکہ عبادت وہی ہوتی ہے جو توحید جس میں ہو. ٹوٹل عبادتیں خالص کس کے لیے ہوں؟ ایک اللہ کے لیے. اس کو بولیں گے عبادت. عبادت اسی کو کہیں گے جس میں توحید ہو. یہ یاد رکھنا، ان کی عبادت میں توحید تھی یا شرک تھا؟ جب شرک تھا تو we can't say this is عبادہ. اس کو ہم عبادت کا نام نہیں دے سکتے ہیں، جیسے 2 رکعت نماز کو نماز کا نام نہیں دے سکتے. سمجھ میں آئی یا نہیں؟ ابھی بھی ایک اور ایک ناشتہ دوں تو ان تب بندوبست. سمجھ میں آ گیا؟ ٹائم جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے ٹائم. سمجھ میں آ گیا؟ اسی لیے اللہ نے کہا آپ کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون. نہیں، اس کے بعد ولا انتم عابدون ما اعبد. تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں. مطلب میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے ہی کو اخلاص کے ساتھ عبادت کہتے ہیں. جب اخلاص نہ ہو، شرک ہو، تو اس کو عبادت نہیں کہتے. جیسے نماز کو نماز نہیں کہتے بغیر طہارت کے. اس کے بعد ولا انا عابد ما عبدتم، یہ ڈبل آیا نا، تو اس کی وجہ بتاتے ہیں علماء تفسیر میں. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اور نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم کرتے ہو، اور تم بھی نہیں کرتے اس کی عبادت جس کی میں کرتا ہوں. کا مطلب جو پہلا جملہ تھا، پہلے آیا نا لا اعبد ما تعبدون، وہ من حیث المعبود ہے، یعنی جس کی عبادت کی جا رہی ہے. یعنی اللہ کی عبادت میں کرتا ہوں، تم غیر اللہ کی کرتے ہو. پہلے 2 جملوں میں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم غیر کی کرتے ہو. دوسرے میں عابد کے بارے میں آ رہا ہے، عبادت کرنے والا شخص. میں مخلص ہوں، تم مشرک ہو. یہ دونوں کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلے میں کیا ہے؟ عبادت اللہ کی میں کرتا ہوں، تم لوگ، مطلب معبود کون ہے؟ یا پہلے میں میرا معبود اللہ، تمہارے معبود وہ بت. ایسا آسانی سے سمجھیے. دیکھیے یا ایھا الکافرون کے بعد کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون. معبود میرا اللہ. میرا معبود کون ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، میرا معبود اللہ. ولا انتم عابد، نہیں ایک منٹ. لا اعبد ما تعبدون، تمہارا معبود بت. یا ایھا الکافرون کے فوری بات کون سی آیت ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، تمہارے معبود بت میرے نہیں ہیں، وہ تمہارے معبود ہیں. ولا انتم عابدون ما اعبد، میرا معبود اللہ ہے. ہو گیا؟ نیچے آئیے. ولا انا عابد ما عبدتم، میں مخلص ہوں. من حیث المعبود پہلے، من حیث العابد دوسرے میں. ولا انتم عابدون ما اعبد جو سیکنڈ میں ہے وہ تم مشرک ہو. نہیں سمجھ میں آیا؟ پہلے 2 بعد میں 2 ہے نا، 4 ہے نا. بات وہی ہے. پہلے 2 میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں جس کی بات کرتا ہوں تم نہیں کرتے ہو، تم جس کی کرتے ہو میں نہیں کرتا ہوں. دوسرے میں بھی آیا لیکن ورڈز چینج ہے. دیکھیے کیسے. لا اعبد پہلے میں ہے، ما تعبدون.
دوسرے میں ولا انا عابدم ہے. تو علماء اس میں تفسیر میں لکھتے ہیں پہلے معبود کے اعتبار سے تمہارا معبود الگ میرا معبود الگ، دوسرے میں میں الگ تم الگ. پہلے میں تمہارا معبود الگ میرا معبود الگ، دوسرے میں کیا ہے میں الگ تم الگ. اس کو شارٹ میں اگر سمجھنا ہو، پہلے میں بتایا گیا میرا معبود اللہ تمہارے معبود بت، دوسرے میں مخلص، اخلاص ہے میری زندگی میں، تمہاری زندگی میں شرک. لکم دینکم ولی دین، اس میں برات ہے، تمہارا دین تمہارے ساتھ میرا دین میرے ساتھ. ویسے نہیں جیسے اکبر بولا سارے دین ایک، وحدت الادیان، سارے دین ایک ہی کو ایک کر دو بھائی، سارے دین کو نہیں کر سکتے، ایک دین ایک ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام. نو کمپرومائز، نو میٹھے میٹھے باتیں. دس از دا ریلیشن، یہ اللہ کا دین ہے، سچا دین. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین باطل ہے تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. تمہارا دین تمہارے ساتھ. تمہارا دین کیا ہے؟ بتوں کی، بزرگوں کی، چیزوں کی عبادت کرنا، یہ تمہارا دین ہے. ولی دین، میرا دین توحید میرے ساتھ ہے. اللہ میرا دین میرے ساتھ. یہ زبردست سورہ مبارکہ ہے جس میں جو ہے یہ چیز بتائی گئی ہے، حق اور باطل کھول کھول کر رکھ دیا گیا. یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اور جو حق پر رہیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو باطل پر رہیں گے وہ ناکام اور نامراد رہیں گے. اسی کے ساتھ یہ کلاس ختم ہوئی. ادب المفرد والی کتاب میں جلدی میں لانا بھول گیا، کتاب نہیں لایا میں، وہ یاد نہیں ہے جو حدیثیں پڑھنی تھی. بہرحال اللہ آسانی فرمائے. اسی کے ساتھ ہم کلاس روکتے ہیں. سورہ کافرون کس کو یاد نہیں ہے؟ ابھی جو پڑھے ہم، کس کو یاد نہیں ہے؟ سب کو یاد ہے؟ پوچھوں میں اب، پھر نے بولا نہیں میں سوچ رہا تھا. جس کو یاد نہیں ہے تو سورہ کافرون، ابھی قل یا ایھا الکافرون یاد جس کو نہیں ہے. یاد ہے آپ کو؟ یاد کر لیتے؟ کیجئے تھوڑا تھوڑا یاد کیجئے، ایک ایک آیت یاد کیجئے، محنت کیجئے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو یاد دلا دے. آمین یا رب. باقی یاد ہے بچے؟ عبدالرحیم آپ بیٹے سورہ کافرون یاد ہے؟ اٹھ کے سنو، آؤ یہاں آ کے سنو جلدی. یاد ہے آپ لوگوں؟ پیچھے پورے سورہ کافرون یاد ہے بیٹا آپ کو؟ نہیں یاد ہے؟ اٹھیے پھر. کیوں نہیں بیٹھیے؟ یاد کر لیتے؟ یاد کر کے پپا ڈیڈی ابا کون ہے وہ کون ہے؟ ڈیڈی ہیں، ابا ہیں، ابو ہیں، پپا ہیں. ابو کو سنا تھے؟ کب سنا تھے؟ کل. جوش میں نہیں، ہوش میں بولیے. کل سورہ کافرون یاد کر کے سنا تھے؟ سنا دو. ان کا سن لینا، بیٹے کی محبت میں مطلب لمٹ میں رہنا. جزاک اللہ خیر. شاباش بھائی، آپ یاد کر لیں، محنت کیجئے. برکت بھائی یاد ہے؟ پورا یاد؟ بیٹے آپ ابو کو سنانا. اور کون ہے آپ کو یاد ہے بیٹا؟ یاد ہے؟ چھوٹے بھائی ہیں آپ کے ادھر. بیٹے آپ کو یاد ہے سورہ کافرون؟ ان کو یاد ہے؟ خواتین میں بھی جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں، سنا دیں. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ مدینہ کا پلان کریں گے ہم. آئندہ جمعے آپ کو اطلاع دیں گے کہ مدینہ کب جا رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعے آپ کو اطلاع دے دی جائے گی مدینہ کب جا رہے ہیں. اور یاد رکھنا مدینہ کا مطلب مدینہ سب کو نہیں لے جائیں گے، ان کو لے جائیں گے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آتے ہیں درسوں میں پابندی کے ساتھ. ہمارے پاس پوری لسٹ ہے. حاضری کی اہمیت ہم بار بار بتاتے ہیں، اسی لیے آنا ٹپکی مار کے جانا بول کے رہتا نا، سال میں ایک مرتبہ آئے ایسا کرے السلام علیکم میں بھی ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. بہرحال یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیجئے. انشاءاللہ سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے. اٹینڈنس یاد سے دینا، وہ تو ہر جمعہ دیتے نا، بتانا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک